لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تبديل لكلمات الله صدق الله العظيم حضرات سامعین کرام اور میرے عزیز دوستو، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ ذی الحجہ کا مہینہ یہ آخری مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے وہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے وہ پہلا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کا یہ مہینہ بہت ہی بابرکت، معظم اور مکرم مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں حاجی لوگ حج کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ منورہ کا سفر طے کرتے ہیں، اور پھر وہ وہاں جا کر حج کے ارکان حج کے دنوں میں اور حج کے ایام میں ادا کرتے ہیں۔ تو بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس سال بھی حج کے لیے گئے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سے ایسے بھی شخص ہیں جن کے پاس اتنی قدرت ہے، استطاعت ہے، مال و جائیداد ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ حج کرنے جا سکتے ہیں، لیکن کسی سبب کی بنا پر وہ حج کرنے نہ جا سکے، تو انشاءاللہ وہ امید کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آئندہ سال بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کی فضیلت میں سے ایک فضیلت تو وہ حج ہے، اور دوسری فضیلت وہ ہے جو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، وہ ہے قربانی۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو ہم اور آپ قربانی کر کے دہراتے ہیں، ان کے واقعات کو یاد کر کے اور ان کے واقعات کو ہم اور آپ قربانی کے ذریعے دہراتے ہیں اور ثواب حاصل کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، ایک بات جو بہت ہی باریکی بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے تو یہ بات عوام الناس کے درمیان روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ذی الحجہ کا چاند جب نظر آ جاتا ہے تو وہ اپنے داڑھی میں اس پورا لگوانا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بالوں کو کٹوانا چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح وہ اپنے ناخنوں کو نہیں کاٹتے۔ یہ اچھی بات ہے کہ یہ بات روز روشن کی طرح عوام الناس کے درمیان بالکل آیا ہے، لیکن میرے دوستو، جب 10ویں ذی الحجہ یعنی قربانی کا دن ہوتا ہے اور وہ وقت یعنی عید کی نماز پڑھ کر جب لوگ گھر جاتے ہیں اور جانوروں کو زمین پر لٹا کر اسے ذبح کر دیا جاتا ہے، پھر وہ شخص جو یہ 10 دنوں میں بال ناخن نہیں کٹواتے ہیں، وہ قربانی کے بعد نائی کی دکان پر جاتے ہیں اور اس کے بعد اسی داڑھی پر وہ پورا رکھواتے ہیں۔
میرے دوستو بات یہ سمجھنی ہے ایک نقطے کی، اور باریکی بات یہ ہے کہ سنت ابراہیمی سمجھ کر ہم اپنے بال اور ناخن کا کٹوانا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر ہم وہی 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کے بعد نائی کی دکان پر جا کر اگر ہم اپنے داڑھی پر استرا لگواتے ہیں تو کیا اس میں سنت محمدی کی خلاف ورزی ہے یا نہیں؟ کیا انسانی عقل اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی کہ ہم سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے یہ 10 دن اپنے داڑھی پر استرا نہیں لگاتے ہیں، لیکن 10 دن کے بعد سنت محمدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کر کے اسی داڑھی پر استرا لگواتے ہیں؟ یہ کیسا فیصلہ ہے کہ ایک نبی کی سنت کو ہم زندہ کر رہے ہیں اور اسی دوسری طرف ایک نبی کی سنت کو ہم پاؤں تلے روند رہے ہیں؟ کیا ہماری عقل اور زمین بڑھ گئی ہے؟ کیا ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ دادا کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں اور پوتے کی سنت کو پاؤں تلے روند رہے ہیں؟ اس لیے مجھے مسلمان بھائیوں یہ باریکی بات ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس میں ہمارا زیادہ نقصان ہے اور کس میں زیادہ نفع ہے۔ ایک اور بات، یہ بال کا نہ کٹوانا، داڑھی کا نہ کٹوانا، ایک ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد یہ مستحب ہے۔ آج مؤذن مسجدوں میں روزانہ 5 وقت یہ آواز لگاتا ہے حی علی الصلاۃ، کہ آؤ نماز کی طرف۔ نماز فرض ہے، ہم فرض کو ادا کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح 12 مہینے میں ایک مہینہ رمضان المبارک کا آتا ہے، روزہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو استطاعت کے باوجود روزہ نہیں رکھتے، اس کے اندر اتنی قوت ہے کہ وہ روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ روزہ نہیں رکھتے، جبکہ روزہ فرض ہے۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے فرض کو ترک کر دیا، نماز کو ہم نے چھوڑ دیا، روزہ کو ہم نے چھوڑ دیا، اور پھر وہی مستحب کی 1 گھنٹی کو لے کر پورے ملک میں اور پورے شہر میں یہ گھومتے رہتے ہیں کہ نہیں ابھی ہم ناخن نہیں کاٹ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ رہا ہے۔ ارے میرے دوستو یہ کیسا فیصلہ ہے؟ آج ہم فرض بھی پڑھیں، ہمارے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزانہ 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے، ہم اس کو کیوں ترک کر رہے ہیں اور ایک مستحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے میرے دوستو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عقل دیا ہے اور بلا شبہ عقل سلیم عطا کیا ہے تو اس کا صحیح استعمال کیجیے کہ ہم فرض چیزوں کو بھی ادا کریں گے۔ ہمارے اوپر اگر نماز فرض ہے تو ہم نماز کو بھی ادا کریں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے 12 مہینوں میں اگر 1 مہینہ ہمارے اوپر رمضان المبارک میں روزے کو فرض کیا ہے تو ہم روزہ بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ مستحب کو بھی پکڑیے، سنت کو بھی پکڑیے۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں عقل کا تماشا مت بنائیے، یعنی عقل کے ذریعے ایسا فیصلہ مت کیجیے کہ جس میں لوگوں کے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ ہم ایک مستحب کو پکڑ کر پورے ملک میں اور شہر میں پروگرام مچاتے ہیں کہ نہیں ابھی ہم ناخن نہیں کاٹ سکتے اس لیے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے، لیکن روزانہ 5 وقت اذان مؤذن چلا چلا کر حی علی الصلاۃ کی نعرہ بلند کرتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم اور آپ اسے ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ یہ عقل کا کیسا کھیل ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو عقل سلیم عطا کیا ہے تو اس عقل سلیم کا صحیح استعمال کیجیے، ورنہ وہ خدا جس نے آپ کو عقل عطا کیا ہے اگر آپ اس کو صحیح استعمال نہیں کیجیے گا تو پھر وہی خدا آپ کے عقل سلیم کو چھیننے کے لیے بھی تیار ہے۔ اس لیے میرے دوستو آپ عقل کا صحیح استعمال کیجیے، جہاں استعمال کرنے کی جگہ ہے وہاں عقل لگائیے۔
آج اگر غیر قومی مسلمانوں کے خلاف آواز بلند کرتی ہے تو اس میں بھی ہماری کچھ نہ کچھ غلطیاں نظر آتی ہیں۔ آپ اگر اس کے اندر غور کیجئے گا کہ کوئی بھی بات ہو جو غیر قومی ہمارے خلاف آواز اٹھاتی ہے تو اس کے اندر مسلمانوں کی کچھ نہ کچھ غلطیاں ضرور نظر آتی ہیں۔ اس لیے تیر کو کمان میں لگانے سے پہلے آپ یہ سوچئے کہ اگر یہ تیر کمان میں لگے گی اور اس کے بعد جیسے ہی یہ تیر کمان سے نکلے گی تو پھر وہ واپس اس کمان میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، آج کل کا یہ حال ہے ہمارے ملک میں، ہمارے گاؤں محلے اور شہر ٹولے میں کہ کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا معاملہ ہوتا ہے آپ اسے لے کر کورٹ کچہری کا چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے مسلمان بھائیوں، کیا آپ کو اسلامی شریعت پسند نہیں ہے؟ کیا آپ وہی کورٹ کچہری کے بجائے آپ دارالقضا بھی جا سکتے ہیں اور اسلامی شریعت قرآن اور حدیث کی روشنی میں فیصلہ کروائیے اور پھر دیکھیے کہ آپ کا کم وقت میں، کم خرچ میں صحیح نتیجہ باہر آتا ہے یا نہیں۔ آپ آزما کر کو دیکھیے، آپ دارالقضا جاتے نہیں ہیں تو آپ کو کیا پتا چلے گا کہ اسلامی شریعت کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کس طرح ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی بات پر آپ لاکھوں لاکھ روپیہ کورٹ اور کچہری کا چکر لگانے میں خرچ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد بھی صحیح نتیجہ نہیں آتا ہے، یعنی آپ کو انصاف تک نہیں ملے گا۔ آپ چھوٹے معاملات کو اور بڑے سے بڑے معاملات کو آپ دارالقضا میں جا کر فیصلہ کروائیے اور اس کے بعد دیکھیے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیسا فیصلہ سامنے آتا ہے اور کیا نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ اس کے بعد تب آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن اور حدیث کیا چیز ہے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ کتنا مؤثر اور اثر انداز ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے، طلاق کا ہی معاملہ ہے۔ آج لوک سبھا اور راج سبھا میں جو طلاق بل، مخالف بل پاس ہوا، اس میں بھی یہی چند مسلم مہیلاؤں کا ہاتھ ہے۔ اگر آپ اپنی مہیلاؤں کو یہ بتائے، گھر میں آپ اچھی باتیں، دین کی باتیں بتائے، اسلامی طریقہ بتائے، قرآن اور حدیث پڑھ کر بتائے تو آج وہ عورت یہ کورٹ کچہری کا چکر نہیں لگاتی، بلکہ آج سارے کے سارے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب کے سب اگر دارالقضا جاتے تو آج یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے وہ طلاق کا معاملہ ہو، لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہو، خلا کا معاملہ ہو، وراثت کا معاملہ ہو، آپ تمام معاملے کو لے کر دارالقضا جائیے اور پھر وہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کروائیے اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کس طرح وہاں فیصلہ ہوتا ہے۔ آپ کا وقت بھی کم لگے گا، آپ کا خرچ بھی کم لگے گا اور اتنے کم مدت میں آپ کے سامنے وہ فیصلہ بھی تیار ہو کر آ جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، آج مسلم نوجوانوں کو یہ بات گوشے گزار کر دینا چاہتا ہوں کہ آج وہ اپنے گھروں میں یہ سب باتیں بتائے کہ کوئی بھی گھریلو معاملہ ہو یا کوئی بھی اگل بغل کا کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا معاملہ ہو، اس کو ہم دارالقضا میں جا کر فیصلہ کروائیں گے۔ آج امارت شریعہ والوں نے ہر ضلع میں دارالقضا ایک تو کہیں دو کھلوا کر رکھے ہیں۔ کیوں؟ یہ سب آپ کی سہولیت کے لیے، تاکہ آپ کو کورٹ کچہری کا چکر نہ لگانا پڑے اور آپ کے کم خرچ اور کم مدت میں صحیح طریقے سے آپ کے سامنے فیصلہ اور نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، آج سے عہد کیجئے کہ ہمارا کوئی بھی معاملہ ہو ہم کورٹ کچہری کا چکر نہیں لگائیں گے، بلکہ آج سے یہ عہد کیجئے کہ ہم دارالقضا میں جا کر چھوٹا سے چھوٹا معاملہ بھی پیش کریں گے اور بڑا سے بڑا معاملہ بھی پیش کریں گے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو کہ اسلام کیا ہے اور اسلامی شریعت کیا ہے۔ اسلامی شریعت کے اندر اونچ نیچ کچھ بھی نہیں ہے۔ بادشاہ غیاث الدین کا جب دور تھا، پورے ہندوستان کا وہ بادشاہ تھا اور اس وقت یہ واحد ہندوستان نہیں تھا، بلکہ پورا پاکستان اور افغانستان کا بھی کچھ حصہ اس وقت ہندوستان کے اندر تھا۔ اس وقت کا وہ بادشاہ غیاث الدین اپنے وزیر کے ساتھ شکار کرنے نکلے تھے۔ شکار کرنے میں
شکار کے بجائے اس کی تیر ایک غریب بچے کو جا کر لگا اور وہ بچہ وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس بچے کی ماں، اس وقت کے جو دارالقضا میں جو قاضی تھے ان کا نام قاضی سراج الدین تھا، وہ عورت دارالقضا پہنچتی ہے اور قاضی سراج الدین صاحب سے یہ عرض کرتی ہے کہ ہندوستان کا بادشاہ غیاث الدین، آج انہوں نے اپنے تیر سے ہمارے بچوں کا شکار کر دیا اور جس کی بنا پر ہمارا بچہ ہلاک ہو گیا۔ وہ کہہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ قاضی سراج الدین ایک خط بادشاہ کو لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں تاریخ کو آپ کی پیشی ہے۔ جب وہ وقت متعین پر بادشاہ آنے کی تیاری کرتا ہے تو ساتھ میں ایک خنجر بغل میں چھپا کر لے آتا ہے اور آ کر کٹہرے میں کھڑے ہو جاتا ہے۔ ایک طرف وہ عورت کھڑی ہے اور ایک طرف وہ بادشاہ جو پورے ہندوستان کا بادشاہ ہے، ایک طرف وہ کھڑا ہے اور قاضی سراج الدین اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد اس عورت سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تمہارے لڑکے کو یہی وہ بادشاہ ہے جنہوں نے تمہارے لڑکے کو تیر سے شکار کیا؟ تو وہ عورت کہتی ہے جی ہاں۔ پھر اس بادشاہ سے اس کا جرم قبول کروایا جاتا ہے اور وہ بادشاہ بھی چپ چاپ اپنے جرم کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد قاضی صاحب دونوں کی باتوں کو سن کر یہ فیصلہ سناتے ہیں کہ عورت اب سارا معاملہ سامنے آ گیا ہے، آپ کے پاس صرف دو آپشن ہیں، یا تو تم اپنے بیٹے کے قتل کے بدلے اس ہندوستان کے بادشاہ جو غیاث الدین اس جگہ کھڑا ہے تم اس کا قتل کر سکتی ہو، اور نمبر دو، یا تو تم اس قتل کے بدلے میں دیت کی جو مقدار ہے وہ لے سکتی ہو۔ عورت تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں، میرا بیٹا تو ہلاک ہو گیا، ان کو میں نے دفنا بھی دیا، اب میں ان کا اس کے بدلے میں کیوں قتل کروں؟ چھوڑیے، دوسرا آپشن جو ہمارے پاس ہے کہ دیت کی مقدار جو ہے وہ ہم کو دلوا دیجیے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا، عورت کا منہ بولا رقم وہ اس بادشاہ نے ادا کر دیا۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے اس عورت سے پوچھا کہ تم نے پہلے آپشن کو اختیار کیوں نہیں کیا؟ تم کو دو آپشن دیے گئے تھے، پہلا تو یہ تھا کہ تم بادشاہ کو بھی قتل کر سکتی تھی، اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ تم دیت کے طور پہ تم رقم وصول کر سکتی تھی، لیکن تم نے پہلا آپشن کیوں نہیں اختیار کیا جو تم نے دوسرا آپشن اختیار کیا؟ تو وہ عورت بولی کہ جب میں نے دیکھا کہ ایک ہندوستان کا بادشاہ جو پورے ہندوستان کا بادشاہ ہے اپنے مجرمانہ طور پر سر جھکائے ہوئے اپنے جرم کو قبول کر کے کھڑا ہے، تو ایسے بادشاہ کی ہمارے ہندوستان میں ضرورت ہے، لہذا اسی بنا پر ہم نے اس کو قتل کا فیصلہ نہیں کیا، یعنی قتل کرنے کو ہم نے اختیار نہیں کیا، اور ہم نے یہ سوچا کہ ایسے بادشاہ کی ہندوستان میں ضرورت ہے جو پورے ملک کا بادشاہ ہو کر بھی اپنے جرم کو قبول کیا ہے اور مجرمانہ طور پر کھڑا ہے۔ اور وہ عورت آگے فرماتی ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اسلام میں اور اسلامی شریعت میں کس طرح فیصلہ ہوتا ہے، یہاں اونچ نیچ نہیں ہوتی۔ قاضی چاہتا تو وہ اس بادشاہ کے حق میں بھی فیصلہ کر سکتا تھا کہ وہ ہندوستان کا بادشاہ ہے اور یہ غریب عورت ہی کیا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اسلام کو دیکھا، اسلامی شریعت کو دیکھا، دینی امور کو دیکھ کر فیصلہ کیا۔ یہ ہے میرے دوستو اسلام۔ اس لیے آپ لوگوں سے بھی یہ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ کورٹ کچہری کا چکر لگانا چھوڑ کر آپ دارالقضا جائیے، اس کے بعد آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کس طرح فیصلہ ہوتا ہے۔ خیر، جب یہ سارا معاملہ ہو گیا اس کے بعد بادشاہ اپنی جگہ سے ہٹتا ہے اور قاضی صاحب کے پاس آیا۔ اس کے بعد قاضی صاحب مسکرا کر اس بادشاہ سے پوچھتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ آج
یہ فیصلہ نہیں مانتے تو یہ دیکھیے میں ایک کوڑا چھپا کر لے کے بیٹھا تھا کہ میں اس کوڑے سے آپ کو منواتا. تو وہ قاضی بھی ہنستا ہے اور قاضی ہنس کے بولتا ہے کہ بادشاہ سلامت کو کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت اگر آپ میرے اس فیصلے کو نہیں مانتے اور آپ یہ کہتے کہ ہم پورے ہندوستان کے بادشاہ ہیں اس کے تم جیسے قاضی کی کیا بات مانیں گے تو سنیے اس کوڑے سے آپ کو منوایا جاتا. تو وہ بادشاہ بھی ہنستا اور کہتا ہے سنو ہم بھی اس کٹہرے میں آنے سے پہلے ہم بھی ایک منظر اپنے ساتھ لائے تھے کہ اگر آپ قاضی صاحب سے کہتے ہیں کہ اگر آپ آج اسلام کو چھوڑ کر اسلامی شریعت کو چھوڑ کر دینی امور کو چھوڑ کر اگر آپ آج ہمارے چہرے کو دیکھ کر فیصلہ کرتے اور ہمارے حق میں اگر یہ فیصلہ کر دیتے کہ یہ ہندوستان کا بادشاہ ہے اس کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے تو پھر اسی خنجر سے ہم آپ کا سر قلم کر دیتے. یہ ہے مسلمانوں اسلامی شریعت اور اسلام اور مذہب اسلام ہمیں یہی سبق سکھاتا ہے کہ ہمارے یہاں اونچ نیچ نہیں ہے. ہم کسی کے بڑے چھوٹے ہونے کو نہیں دیکھتے بلکہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ ہے وہ قاضی اس فیصلے کو سناتا ہے. میرے دوستو ایک اور بات یہ ہے کہ عصر حاضر میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آج کل کے نوجوان دینی امور سے دلچسپی لیتے ہیں. یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور خوشی کی بات ہے کہ وہ دینی امور سے دلچسپی لینے کے ساتھ ساتھ وہ اسلامی لباس وضع قطع کو بھی پسند کرتے ہیں. لیکن اس کے اندر اب ایک خرابی یہ آنے لگی ہے کہ وہ اسلامی شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ ہر احکام کو عقل و فہم پر تولنا شروع کرتے ہیں. یعنی کوئی بھی مسئلہ ہے اسلامی احکام ہے اب وہ اس کو اپنے عقل کے دائرے میں لیتے ہیں کہ یہ بات اسلام کا جو یہ حکم ہے اللہ کا جو یہ حکم ہے قرآن کا جو یہ فرمان ہے نبی کا جو یہ فرمان ہے ہمارے عقل سے لگتی ہے یا نہیں ہمارے عقل کے دائرے میں ہے یا نہیں اس کے اندر اس کا سبب کیا ہے اس کی علت کیا ہے وہ اب یہ سب دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ کا احکام ہمارے عقل کے دائرے میں ہے تو ہم اس کو مان لیں گے ورنہ نہیں مانیں. میرے دوستو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج آپ مثال کے طور پر ایگزامپل کے طور پر آپ یہ لیجیے کہ ہندوستان کا کوئی بھی قانون ایسا تو نہیں ہے کہ ہندوستان کے اندر جتنے بھی قانون ہیں تمام کے عقل سے لگتے ہوں یا تمام کے عقل کے اندر وہ بات سمجھ میں آتی ہو یا تمام کے عقل کے دائرے میں وہ بات سمجھ میں آتی ہو. نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ہر لوگوں کے عقل بھی تفاوت ہے یعنی فرق ہے. کچھ کا عقل کچھ کم ہوتا ہے کچھ کے عقل کچھ زیادہ ہوتے ہیں. تو کیا یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ ملک کے اندر ہندوستان کے اندر جو بھی قانون بنایا جاتا ہے کیا ہم اس قانون کو صرف یہ کہتے ہوئے ماننا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں ہندوستان کا یہ قانون ہمارے عقل سے لگتی ہوئی نہیں ہے اس لیے ہم اس قانون کو نہیں مانیں گے؟ ایسا تو ہرگز ہم نہیں کرتے. اور جو یہ کرتا ہے تو اس کو لوگ احمق کا لقب دیتے ہیں اس کو لوگ دیوانہ کا لقب دیتے ہیں اور یہاں تک کہ اس کو پاگل گھوشت کر دیتے ہیں. تو میرے دوستو آپ خود فیصلہ کیجئے ہندوستان کا قانون بنانے والا کوئی خدا نہیں کوئی رسول نہیں کوئی صحابہ نہیں کوئی تابعین نہیں بلکہ یہی ہم جیسا انسان ہوتا ہے جو ہندوستان کا قانون بناتا ہے. ہندوستان کا قانون جب ہم یہ اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں ہندوستان کا یہ قانون ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا اس لیے ہم نہیں مانیں گے. نہیں دوستو جب آپ خود یہ سوچئے کہ ایک انسان ہی وہ قانون کو بنایا ہے جب ہم اس قانون کو یہ کہہ کر نہیں چھوڑ سکتے ہیں کہ وہ قانون ہمارے عقل سے لگتے ہوئے نہیں ہے تو پھر اللہ کے حکم کو اور نبی کے فرمان کو قرآن کے فرمان کو ہم یہ کہہ کر کیسے ٹھکرا سکتے ہیں کہ یہ قانون یہ اللہ کا فرمان یہ نبی کا فرمان ہمارے عقل سے لگتی ہوئی نہیں ہے. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں بلکہ اللہ کا جو بھی قانون ہے اس کو آپ مانیے اس کو پرکھنا اور جاننا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کو ماننا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنے سلیم کا صحیح استعمال کرنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سچی سمجھ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.